پی ڈی ایم جو ہے ایک بار پھر زندہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہا تو یہ جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے غبارے میں کوئی ہوا نہیں ہے, ختم ہو گئی پی ڈی ایم, لیکن شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کا ایک بار پھر مطالبہ کر دیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں سعدیہ, حکومتی وزراء, حکومتی ترجمان تو یہی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی. ہم بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی بڑا ایجنڈا نہیں ہے. پی ڈی ایم نے جس طرح ایجیٹیشن شروع کی تھی, جس طرح تحریک شروع کی تھی, جس طرح اسلام آباد تک دھرنا پہنچا تھا, اس کے نتیجے میں جو مومنٹم بننا چاہیے تھا وہ مومنٹم نہیں بنا. تو ہمارے خیال میں پی ڈی ایم کا جو مومنٹم اور جو ایک پریشر بنا تھا, اس کو نواز شریف صاحب نے بھی کیش کروایا, اس کو زرداری صاحب نے بھی کیش کروایا, اور کسی حد تک فضل الرحمان صاحب کو بھی اس کا ایک حصہ مل گیا. یہ تاریخ بتائے گی کہ کس کو کیا ملا اور پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی کس نے کتنی کیش کروائی. لیکن اس کے بعد ہمارا واقعی یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم بالکل بیٹھ گئی ہے. اب دوبارہ سے پی ڈی ایم شروع ہو گئی ہے, پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. شہباز صاحب اور فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور اس کے اندر بنیادی طور پہ خبر ہے. کیا اندر خبر یہ ہے, میں کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. فضل الرحمان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب فضل الرحمان صاحب کا دھرنا اسلام آباد پہنچا تھا تو اس وقت کچھ مقتدر قوتوں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ اب واپس چلے جائیں. جو کمٹمنٹس ہوئی تھیں اس میں ایک کمٹمنٹ یہ بھی تھی کہ ہم ارلی الیکشن کروا دیں گے, ٹھیک ہے, 1 سال پہلے الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لہٰذا اب صبر رکھیں, چونکہ اقتدار کے بغیر فضل الرحمان صاحب کا زندہ رہنا آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. تو وہ اقتدار سے باہر ہے کافی عرصے کے, تو ظاہر ہے پریشانی تو بہت ہے. تو ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ آپ جلدی آپ کو کوئی حصہ مل جائے گا, بلوچستان میں مل جائے, کے پی میں مل جائے, لیکن جلدی مل جائے گا, اور چوتھے سال میں ہم الیکشن کروانے کی کوشش کریں گے. تو ابھی جو مطالبہ کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, اس کے پیچھے وہ کہانی ہے. یہ خبر ہے, تجزیہ نہیں ہے, ٹھیک, یہ انفارمیشن ہے کہ چوتھے سال کے اندر الیکشن کا جو مطالبہ, ابھی ارلی الیکشن کا جو مطالبہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے اور فضل الرحمان صاحب نے کیا, اس کے پیچھے یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے سر, مطالبہ تو الیکشن کا کر رہی ہے اپوزیشن, لیکن عوام کو اسی طریقے سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. کیا بات ہوتی اگر اپوزیشن کھڑی ہوتی تو بات کرتی عوام کے بارے میں, انفلیشن کے بارے میں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ اپوزیشن کا, پی ڈی ایم کا اگر عوام کے ایشوز کے اوپر کوئی ایجنڈا ہو, مہنگائی ان کا نمبر 1 ایجنڈا ہو, عوام کے جو حالات ہیں نمبر 1 ایجنڈا ہو, عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ نمبر 1 ایجنڈا ہو, یہ الیکشن کروا دیں, مجھے سیٹ پہ اٹھا دیں, اس کو اتار دیں, یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. یعنی یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اقتدار کے اندر جو پارٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی سب اچھا ہے, جو اپوزیشن کے اندر ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں جی اس کو ہٹائیں اور مجھے لے آئیں اور مجھے بٹھا دیں, پھر سب اچھا ہوگا. تو اقتدار کے اندر جب ہوتے ہیں پھر ان کو سب اچھا لگتا ہے, جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو سب برا لگتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی بڑی مناسب ہے کہ اگر ایجنڈا اپوزیشن کا یہ ہوتا کہ جی عوام کے حالات, عوام کی مہنگائی, عوام کے مسائل, عوام کدھر چاہیں, اور ایک پراپر ایجنڈا ایسا ہوتا ہے جس پہ عوام موبلائز ہوتے ہیں, عوام رسپونڈ کرتے, عوام باہر نکلتے, عوام اس تحریک کا حصہ بنتے, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ نتائج بہت جلدی آپ کو مل سکتے تھے جو ابھی تک نہیں مل سکے. تو عام آدمی کی پارٹیسپیشن کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کی آپ بات کریں, عام آدمی کا ایجنڈا لے کر جائیں, عام آدمی کو اٹریکٹ کریں. تو اپوزیشن ہمیشہ عام آدمی کی ہی بات کرتی ہے, لیکن ہماری آج کل کی اپوزیشن تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے. وہ صرف اپنی کرسی کی زیادہ بات کرتے ہیں, نئے الیکشن کی زیادہ بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کی زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ عام آدمی کی اس طرح بات نہیں کرتے. سر ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے, یہی اپوزیشن کل حکومت کا ایک بہت بڑا نام تھی, تب بھی عوام کے بارے میں نہیں سوچا گیا, انفلیشن تب بھی نظر آتی تھی, اور اب کی جو حکومت ہے ان پر کرٹیسائز تو کرتی تھی لیکن اب صرف مشورے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دے سکتی. الٹرنیٹ چیزوں کے نام بتاتی ہے, چینی نہیں مہنگی ہے تو کم کھا لیجئے, ٹماٹر مہنگا ہے تو دہی استعمال کر لیجئے. تو اب عوام کس طرح سے رسپونڈ کرے گی, کیا ہونے والا ہے, کوئی ہے خبر آپ کے پاس؟
دیکھیے جی، عوام مایوس ہو چکی ہے، اس لیے کہ عوام کو جو آخری ہوپ ملی تھی عمران خان کی صورت میں، وہ ہوپ عام آدمی سے، قوم سے چھن گئی ہے۔ جو ہوپ ہوتی ہے، فیوچر کی جو امید ہوتی ہے، اس پہ قومیں زندہ رہتی ہیں، اور یہ فیوچر کی ہوپ نسلوں کو، قوموں کو زندہ اس لیے رکھتی ہے کہ آج اگر آپ کی جو ڈیزائر ہے، ایک روٹی آپ کو مل رہی ہے اور ضرورت آپ کی 2 روٹی ہیں، تو فیوچر کی ہوپ ہوتی ہے کہ کبھی آپ کو پیٹ بھر کے کھانا ملے گا۔ اگر آپ کی امید ختم ہو جائے کہ کبھی بھی نہیں ملے گا، بلکہ آج ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی آئندہ ملے گی اور اس کے بعد ملے گی نہیں، تو وہ پھر آپ نسلیں، قومیں، ملک کلیپس ہو جاتے ہیں۔ تو فیوچر کی ایک ہوپ ہوتی ہے جو قوموں کو زندہ رکھتی ہے۔ تو اس گورنمنٹ نے ایک طرح سے وہ ہوپ چھین لی ہے لوگوں سے، اس قوم سے، اور عمران خان نے جو ہوپ دی تھی، گڈ گورننس کی ہوپ تھی، نئے پاکستان کی ہوپ تھی، تبدیلی کی تھی، نئے پاکستان کی تھی، 2 نہیں 1 پاکستان کی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہوپ امیدیں تھیں وہ ایک طرح سے چھن گئی ہیں۔ اور اب یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ قیمتیں تو ہم ٹھیک نہیں کر سکے، ڈالر کو تو سٹیبل نہیں کر سکے، ٹریڈ کو تو ہم بہتر نہیں کر سکے، گورننس بھی بہتر نہیں ہو رہی، تو لہٰذا آپ چینی کھانا بند کر دیں، لہٰذا آپ یہ کرنا بند کر دیں۔ تو یہ بڑی مناسب سوال ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہم نے بند کر رہے ہیں تو بہتر ہے آپ ہی جان چھوڑ دیں۔ بالکل۔ تو یہ سعدیہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ہوپ کا قوموں کے اندر امید کا قتل ہوتا ہے تو پھر بڑی تباہی ہوتی ہے۔ اور عمران خان کا یہ بھی ایک ہوپ تھی کہ ایک آنیسٹ شخص اوپر آئے گا تو نیچے تک ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک فیلئر ہوا اس نیریٹو کا کہ اوپر اگر ایماندار بندہ بیٹھ بھی جائے، چلو عمران خان کو ایماندار آپ تصور کر لیں، صادق اور امین کی سٹیمپ تو لگی ہوئی ہے، تو نیچے تک ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، نیچے تک سارا سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا۔ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ عمران خان مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان کی جگہ پہ مہاتیر محمد کو لا کے بٹھا دیں، جتنی گالیاں عمران خان کو پڑ رہی ہیں اس سے ڈبل ہو جائیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا سسٹم گل سڑ چکا ہے، آپ کا انصاف کا نظام تباہ ہو چکا ہے، آپ کا گورننس کا نظام تباہ ہو چکا ہے، آپ کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، اور میرٹ وہاں سے ختم ہو چکا ہے، لوگ الائنڈ ہیں مختلف گروپوں کے ساتھ، مافیاز کے ساتھ۔ تو جب سسٹم تباہ ہوتا ہے، سسٹم اس طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اوپر آپ جس کو بھی بٹھا دیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک میجر آپریشن کی ضرورت ہے، ایک سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ میجر آپریشن نہیں کرتے اور جمہوریت کا حسن تھوڑا کم نہیں کرتے، اور جو اسلام کا تڑکا ضرورت سے زیادہ ہے اس کو بھی تھوڑا ٹھیک نہیں کرتے، تو چیزیں آپ بہتر نہیں کرتے۔ جب تک اپنے سسٹم کے اندر سے سسٹم کو ریوائیو نہیں کرتے، تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ صرف عمران خان کے آنے سے یا جانے سے معاملات اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ آپ کا سسٹم سپورٹنگ نہیں ہے، سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا، اوپر سے عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریالٹی کا بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ سر آپ دیکھیں، بڑی خوفناک سا ایک سین جو ہے وہ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ گورنرز سنبھل نہیں رہی گورنمنٹ سے، ملک چل نہیں رہا، اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی بات نہیں کر رہی، آگے الیکشن کی تیاریاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو پھر یہ ہونے کیا والا ہے؟ ہم لوگ جا کس طرف رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک اس ملک کے اندر اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، یہ جو اقتداریہ گروپ ہے، یہ ایک لیول کے اوپر ایک ایلیٹ کلاس ہے۔ یہ ایلیٹ کلاس میں سارے لوگ جا کے جب ایلیٹ کلب میں شامل ہوتے ہیں، وہ حکومت میں ہو، اپوزیشن میں، وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی نیب کے جو پر کاٹے گئے ہیں، تو اس کا فائدہ نواز شریف کو بھی ہوا ہے، اس کی پارٹی کو بھی ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ہوا ہے، اور جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی ہوا ہے۔ تو بیسیکلی ایک جو اوپر ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے جب آرڈیننس جاری کرنا شروع کر دے، قانون بنانا شروع کر دے، عام آدمی کی بجائے، عام آدمی کی فلاح کی بجائے، تو پھر اس پہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جا سکتا ہے۔ اس پہ تو بس دعائی کی جا سکتی ہے کہ آپ کی پرائیورٹی جب عام آدمی نہیں رہتا، آپ کی پرائیورٹی جب آپ خود بن جائیں، اپنی مراد بن جائیں، اپنے حالات بن جائیں، تو پھر عام آدمی کے لیے گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، فضل الرحمان ہو، عمران خان ہو، ان سارے لوگوں کا اگر آپ تجزیہ کریں تو الٹیمیٹلی عمران خان کا صرف ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس کی اپنی کو پراپرٹی،
اپنے بزنس اپنی وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. باقی سارے لوگوں کو آپ اس میں لے لیں, ہر شخص جو ہے وہ اپنے مفادات کے گرد ہی وہ گھوم رہا ہے. کوئی ہے میں نے صبح گھر سے نکلتا ہے, سینیٹر نکلتا ہے, تو اس کے پیش نظر قوم اور ملک کے مفادات نہیں ہوتے, 4-6 فائلیں اس کی گاڑی میں ہوتی ہیں. تو سر اس کا مطلب یہ مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں نا, جتنے بھی لوگ ہیں یہ صرف مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں, ملک کو چلانے کی طرف تو کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا. میرا خیال ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی یہی ہے, ملک چیخ رہا ہے, رو رہا ہے, پٹ رہا ہے کہ مجھے سنبھالو, اور جو حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے جی ملک ڈیفالٹ ہو گیا تھا, میں نہ آتا تو ملک سنبھل ہی نہیں سکتا تھا, ملک بچ ہی نہیں سکتا تھا, میں نے قرضے لیے, میں نے یہ کیا, میں نے ملک کو سنبھالا, پہلا جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا تھا, ملک تباہ کر گیا تھا. تو یہ ایک بلیم گیم چل رہی ہے. اب اپوزیشن جو ماضی کی ہے وہ پہلی گورنمنٹ کو رگیتی تھی, آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ پچھلی اپوزیشن کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ جی وہ تباہ کر گئے. تو اب یہ چورن بھی نہیں بک رہا, لوگ اس کو بائے نہیں کر رہے اس نیریٹو کو. لوگ کہتے ہیں کہ اب بس کر دیں, یہ نواز شریف بھی غلط ہے, زرداری بھی چور ہے, فلانا بھی غلط ہے, لیکن آپ کیا ہے, آپ کے پاس کیا سودا ہے, آپ لوگوں کے لیے کیا سلوشن کیا آپ کے پاس. تو لوگ اس طرح کے سوال کرنے لگے ہیں کہ آپ کے پاس جو سلوشن ہے وہ لائیں سامنے, چھوڑ دیں کہ فلانا بھی چور ہے, فلانا بھی چور ہے. یہ چور کر کے 3 سال نکال دیے گئے, آگے 1.5-2 سال جو ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ یہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کرے گی کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بلیم گیم سے باہر آ کے گورنمنٹ کو ڈیلیور کرنا چاہیے, ڈیلیور کرنے کا وقت آ گیا ہے. جی جناب, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.